بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول خلیفہ راشد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق اگر کوئی شخص بد زبانی کرتا ہے، گستاخانہ انداز اختیار کرتا ہے، غلط ذہن رکھتا ہے، اس متعلق محدثین کے کیا فتاویٰ ہیں؟ چند ایک فتاویٰ میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بد زبانی کرتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کے نیکوکار افراد میں سے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یقال لہ رافضی، کیا ایسے شخص کو رافضی قرار دیا جائے گا جو کہ ان کے متعلق گستاخی کرتا ہے؟ اس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، وہ فرمانے لگے کہ انہو لم یجتر علیہما الا ولہ خبیئۃ سوء، کہ معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق بد زبانی کی جرت کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو گندی ذہنیت کا حامل ہے۔ فرمانے لگے کہ من تاکس احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لہ داخلۃ سوء، کہ کوئی بھی گستاخی نہیں کر سکتا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کی بھی سوائے اس شخص کے جو بد باطن ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں میں بہترین لوگ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق جو شخص بھی معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں غلط ذہن رکھتا ہے، توہین امیز گفتگو کرتا ہے یا انداز اختیار کرتا ہے، وہ شخص گندی ذہنیت کا حامل بد باطن شخص ہے۔ اس فتویٰ کو امام بغوی نے اپنی کتاب معجم الصحابہ میں بیان کیا ہے اور البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ ابو بکر بن سندی کہتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا، تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میرا ماموں ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گستاخی کرتا ہے، وربما اکلت معہ، اور کبھی کبھار میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں۔ فقال ابو عبداللہ مبادراً، اس پر امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جلدی سے جواب دیا کہ لا تاکل معہ، تم اس کے ساتھ کھانا مت کھایا۔ یعنی جو شخص معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، بد زبانی کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اس فتویٰ کو امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں بیان کیا ہے، اور احمد جابری کی کتاب ہے فتح المنان بسیرت معاویہ بن ابی سفیان، اس کے اندر بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے کہ ایصلی خلفہ، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ لا یصلی خلفہ ولا کرامۃ، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اور نہ اس کی عزت کی جائے گی۔ ابن حانی نے اپنی کتاب مسائل الامام احمد بن حنبل میں اس فتویٰ کو نقل کیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ تو عندنا محنت فمن رأیناہ ینظر الیہ شذرا اتہمناہ علی القوم، یعنی صحابہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نزدیک ایک معیار ہے۔ جس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بری نظر رکھتا ہے، اتہمناہ علی القوم، یعنی صحابہ، ہم اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بدگمانی کرنے والا سمجھتے ہیں۔
یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا۔ اس کو البدایہ و نہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کتاب لکھی ہے، شہادہ محمد سکر نے، سواد کے ساتھ سکر ہے، اس نے کتاب لکھی، اس میں بھی امام عبداللہ بن مبارک کا یہ قول منقول ہے۔ اور حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں اسی مقام پر لکھتے ہیں کہ قال ابو توبہ الربیع بن نافع الحلبی، ابو توبہ رفیع بن نافع حلبی کہتے ہیں کہ معاویہ تو ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ ہے۔ فیضا کاشف الرجل الستر اجترا علامہ وراءہ، جس وقت کوئی شخص یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر وہ اس کے ما وراء پر بھی، اس کے علاوہ پر بھی وہ جرأت کرے گا۔ یعنی اگر کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بزبانی کرتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی جرأت کرے گا۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ تو وعمر بن العاص وامثالہ من المؤمنین لم یتہمہم احد من السلف بنفاق، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے جو دیگر مومن ہیں، ان کے متعلق سلف میں سے کسی ایک نے بھی نفاق کا الزام نہیں لگایا۔ یہ مجموع الفتاوی کے اندر شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ فلو کانا عمرو بن العاص و معاویہ بن ابی سفیان و امثالھا ممن یتخوف منہم النفاق لم یولوا علی المسلمین، کہ اگر عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور ان جیسے جو دیگر صحابہ ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی نفاق کا شائبہ ہوتا، بالخصوص ابو بکر صدیق کو کوئی شائبہ ہوتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عاص پر کوئی شبہ ہوتا کوئی نفاق کا، تو لم یولوا علی المسلمین، وہ کبھی بھی ان دونوں کو مسلمانوں پر امیر مقرر نہ کرتے۔ بل عمرو بن العاص قد امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ ذات السلاسل، بلکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں امیر مقرر کیا تھا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یول علی المسلمین منافقا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر کسی منافق کو امیر نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر مقرر کرنا یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت اور ان کے خلوص، ان کے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے۔ تو میرا ان اقوال کو نقل کرنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور محدثین کی نگاہ میں، اسلاف کی نظر میں انتہائی محترم، مکرم اور بلند پایہ شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں بدزبانی کرنا یا غلط رائے رکھنا در حقیقت انسان کا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ یہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ من لعن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک پر بھی لعنت کرے گا، جیسے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرے یا عمر بن عاص پر لعنت کرے یا ان جیسے اور کسی صحابی پر لعنت کر دے، یا ایسے صحابہ پر لعنت کرے جو ان سے افضل ہیں، جیسے ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر کوئی لعنت کرے، یا ان صحابہ پر لعنت کرے جو ان سے بھی افضل ہیں، مثلا طلحہ اور زبیر، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق، عمر اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم، اگر کوئی ان صحابہ پر لعنت کرے یا کسی اور صحابی پر لعنت کرے تو فإنہ مستحق للعقوبۃ
العقوبۃ البلیغہ، تو وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ باتفاق ائمۃ الدین، تمام تر ائمہ دین کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی متفقہ طور پر یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی پر بھی تبرہ کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، انہیں برا کہتا ہے، وہ آدمی سزا کا مستحق ہے، بلیغہ سخت ترین سزا اسے دی جائے گی، اس پر اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں کہ وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل او ما دون القتل، علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے، یہ تنازع ہے کہ کیا اس جرم کی پاداش میں، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی سب و شتم کرتا ہے یا کسی اور صحابی پر کوئی سب و شتم کرتا ہے، تو اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا جائے گا یا اس کے علاوہ اور کوئی سنگین سزا اسے سنائی جائے گی، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ قابل سزا جرم ہے اور اس پر اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ اس ضمن میں فرماتے ہیں، قاضی ایاز کی کتاب ہے کتاب الشفاء، اس میں امام مالک کا یہ فتویٰ نقل ہے کہ من شاتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کسی نے بھی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی، برا کہا، مثلا ابو بکر صدیق کو برا کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، فَإِن قَالَ كَانُوا فِي ضَلَالٍ وَكُفْرٍ، اگر تو اس نے کوئی کفریہ کلمے کہے ان کے متعلق کہ یہ معاذ اللہ کافر تھے یا یہ گمراہ تھے، اس طرح کے اگر اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یا عمر بن عاص کے متعلق یا خلفائے ثلاثہ کے متعلق، تو فرماتے ہیں قتلا، اس کو اس جرم کی پاداش میں قتل کیا جائے۔ وَإِن شَاتَمَهُم بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُقِّلَ نَقَالًا شَدِيدًا، اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی اس نے الفاظ بولے ہیں، کوئی گستاخی کی ہے، کوئی بدزبانی کی ہے، جیسے کہ عام لوگ ایک دوسرے سے بدزبانی کرتے ہیں، تو نُقِّلَ نَقَالًا شَدِيدًا، اس پر بھی اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا لیکن عبرتناک سخت ترین سزا اس کو سنائی جائے گی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین اور علماء کی نظر میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بدزبانی کرنا یہ سنگین ترین جرم ہے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بھی کوئی بری رائے رکھنا یہ انسان کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ برملا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، بلکہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ام المومنین پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور ان کی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر تھے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں یہ کافر تھے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کہنا کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو در حقیقت جو لوگ اس روش کو اپنائے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کی پینگیں چڑھا رہے ہیں، انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔